بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس۔ آج آپ کے لیے پاکستان اسٹڈیز کا 11واں سبق جو ہے پیش کیا جائے گا، اور اس سے آج آپ کی ریویژن جو ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں آج آپ پاکستان اسٹڈیز کے جو آپ کا پہلا چیپٹر ہے اس کا پہلا لانگ کوشچن جو ہے وہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شارٹ کوشچن ہیں پہلے دو کوشچن تین کوشچن جو ہے وہ بھی ہم ان پر بحث کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹ کوشچن آپ کا ہے ریلیٹ دی اسلامک ویلیوز دیٹ آر دی بیسز آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ کہ آپ بتائیں کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے نظریہ پاکستان کی بنیادیں ہیں، کون سی اسلامی قدریں ہیں جو نظریہ پاکستان کی بنیادیں ہیں۔ سو کوشچن آنسر از دیئر آن پیج 4۔ پیج 4 کے اوپر ٹیکسٹ بک کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے بیسز آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہاں سے ہم ان کو لینا شروع کریں گے۔ The Muslims of the subcontinent got a separate homeland so that they might give practical shape to the final and absolute authority of Allah Almighty۔ مسلمان جو تھے بر صغیر کے، انہوں نے علیحدہ وطن اس لیے حاصل کیا کہ وہاں پر وہ ان اسلامی اختیار کو، اسلامی اصولوں کو عملی شکل دے سکیں۔ The people might implement the absolute power of Allah Almighty، اور لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیار کو استعمال کریں۔ And such a system might be practiced as was based upon the principles of the Holy Quran and the teachings of the Holy Prophet۔ اور یہ کہ وہ ایک ایسا نظام اس پہ کام کر سکیں، اس کو عملی طور پر اس کو نافذ کر سکیں جس کا قرآن پاک میں کہا گیا ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات کے ذریعے میں بتایا تھا۔ اسلام is not merely the set of rituals and worships۔ اسلام صرف عبادات یا رسموں کا مجموعہ نہیں ہے، اور اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، لیکن یہ زندگی کا ایک پورا ضابطہ حیات ہے۔ اٹ ہیز دی ایبلٹی ٹو فلفل آل دی ڈیمانڈز آف ہیومن لائف، اور یہ انسانی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، جیسے چاہے وہ آپ کے مذہبی میدان میں ہو، معاشی میدان میں ہو، سیاسی میدان میں ہو، تعلیمی میدان میں ہو، عرضی کے زندگی کے سماجی میدان میں بھی ہر چیز کے بارے میں اس میں رہنمائی دی جاتی ہے۔ It can fulfill all the commercial, moral and political purposes of society۔ Islamic system is in perfect harmony with modern demands، اور یہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ And is completely practicable for every age، اور ہر زمانے کے لیے یہ قابل عمل ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کا جو آنسر شروع ہوگا وہ آپ کے یہ نیکسٹ پیج سے شروع ہوگا، جہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دی آئیڈیالوجی آف پاکستان از بیسڈ آن اسلامک آئیڈیالوجی، اور نظریہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی نظریے پر ہی مشتمل ہے۔ اسلامک ویلیوز سچ ایز بلیفس، ورشپ، جسٹس، پروموشن آف ڈیموکریسی، فریٹرنٹی اینڈ دی ڈیوٹیز آف دی سٹیزنز آر دی بیسز آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اور نظریہ پاکستان کن چیزوں پر مشتمل ہے جس میں اس طرح کی اسلامی قدریں شامل ہیں؟ کون سی؟ بلیفس آف ورشپس، یعنی ہمارے عقائد و عبادات، جسٹس انصاف، پروموشن آف ڈیموکریسی جمہوریت کی ترقی، جمہوریت کا پھیلاؤ، فریٹرنٹی بھائی چارہ، اینڈ ڈیوٹیز آف دی سٹیزن، اور شہریوں کے فرائض اس میں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پاکستان دی ڈیٹیل آف دیز ویلیوز گیون بلو، اور ان کی آگے تفصیل ہم پڑھیں گے۔ بلیفس اینڈ پریئرز، سب سے پہلے یہ جی کہ دی مسلمز آف دی سب کانٹیننٹ پٹ اپ ڈیمانڈ فار پاکستان بیکاز دے وانٹیڈ ٹو لیڈ دیئر لائف ان اکارڈنس ود دیئر بلیفس۔ کہ مطالبہ پاکستان اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ مسلمان اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، اپنے عقائد کے مطابق۔ They also wanted to worship Almighty Allah without any obstruction، اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ Belief of Islam includes belief in the oneness of God، اور اسلام کا جو کہہ لیں کہ عقیدہ ہے اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور واحد مانا جائے۔ دی فائنلٹی آف دی پروفٹ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے۔ لائف ایئر آفٹر، یعنی اگلی دنیا کا یقین، قیامت کا یقین، اینجل فرشتوں پر ایمان، اینڈ دی بکس ریویلڈ بائی آلمائٹی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی کتابوں پر ایمان۔ دس سیٹ آف دی ابو مینشنڈ بلیفز از کالڈ ایمان، اور ان جو ہماری اوپر قطریں جن کو ہم نے بیان کیا ہے
ان پر مشتمل جو ہمارا ضابطہ بنتا ہے اس کو ہم ایمان کہتے ہیں، ان پر عمل درآمد کرنے کو ہم ایمان کہتے ہیں. ٹو بلیو ان دی وننس اللہ اینڈ دی فیملٹی آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا فرسٹ پلر آف اسلام. اسلام کا جو پہلا ستون ہے، پہلا جو رکن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، واحد ماننا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا ہے. Oneness of God توحید means that Allah is the creator and master of the entire universe. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کا واحد مالک بھی ہے اور اس کا خالق بھی ہے. No one is his partner، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. Nothing is beyond his knowledge، اور کچھ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. جیسے قرآن پاک کی آیت آپ دیکھیں، آپ کے سامنے لکھی جا رہی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. Nothing is beyond his power، کوئی چیز اس کی قوت سے باہر نہیں، طاقت سے باہر نہیں. Man is a deputy of Almighty Allah، انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، خلیفہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. Therefore it is obligatory for Muslims to obey the commands of Almighty Allah، اور مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں. It is evident from the belief of the absolute authority of Allah، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیار سے بھی ظاہر ہے. The man being his deputy has the authority to the extent of the power given to him by Allah، اور اللہ تعالیٰ کے نائب کے طور پر، اس کے خلیفہ کے طور پر اس کو وہ اختیارات وہ استعمال کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے. But real power lies with Almighty Allah، لیکن حقیقی طاقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے. Faith in prophethood means to believe that Allah sent messengers for the guidance of mankind، اور یہ عقیدہ رسالت ہم کہیں گے، عقیدہ نبوت جو ہے کہیں، اس پر ایمان کی بات کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دنیا میں بھیجے. It is compulsory for a Muslim to have a staunch belief in prophethood، ضروری ہے کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ نبوت پر اپنا ایمان رکھے without having any kind of doubt، اور بغیر کسی شک کے. This belief demands that the Holy Quran and the noble life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam must be acknowledged as the source of guidance، اور اس عقیدے کا تقاضا ہے کہ قرآن پاک پر مکمل یقین رکھا جائے، اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونے کا درجہ رکھتی ہے. سیکنڈ پلر آف اسلام از نماز. اسلام کا دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے. اٹ از obligatory to offer prayers at the fixed hours، اور لازم ہے کہ اوقات مقررہ پر نماز ادا کی جائے. In fact to be steadfast in prayers is similar to steadfast in religion، یعنی جتنی نماز میں مستعدی ہوگی اتنی دین میں مستعدی ہوگی. And it is demonstrated every day، اس کا ہر روز ہم مظاہرہ بھی دیکھتے ہیں. Such a system of submission to Almighty Allah should be maintained all over society، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اسی جو عزت و انکسار کا رویہ جو ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے. The third pillar of Islam is keep fast، اور تیسرا جو رکن ہے وہ روزہ رکھنا ہے. Like all other prayers it is the best manifestation of obligation، اور دوسری عقائد کی طرح یہ بھی ذمہ داری کا ایک بہت اچھا مظاہر ہے، ایک بہت اچھا نمونہ ہے. The fourth pillar of Islam is زکوٰۃ، اور چوتھا جو رکن ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ از a monetary prayer، یہ ایک مالی عبادت ہے. It is a means of strengthening the economic system of Islam، اور اس سے اسلام کا معاشی نظام مضبوط ہوتا ہے. The system of zakat within circulates instead of accumulating in a few hands، تو زکوٰۃ کے ذریعے دولت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچی ہے، نہ کہ چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتی ہے. Thus it reaches to the poor class of society، اور یہ معاشرے کے غریب لوگوں تک بھی پہنچتی ہے. پلر آف اسلام، اور حج جو ہے اسلام کا پانچواں رکن ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے وہ آر فائنینشلی ایبل ٹو پرفارم اٹ، اور جو مالی استطاعت رکھتے ہیں اس کو حج کرنے کی، ان کے لیے. آن ریٹرن آف حج دی کال آف لبیک اللہم لبیک، اور جب ہم یہ آواز لگاتے ہیں کہ اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، ہیئر آئی ایم ایٹ یور سروس او لارڈ، اے اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں. presents the unprecedented model of unity and brotherhood، اور اس سے ایک بے مثال قسم کا مظاہرہ ہمیں نظر آتا ہے اتحاد کا اور بھائی چارے کا.
فرینڈ آخر میں اب اس میں ہم پڑھیں گے جسٹس اینڈ ایکولیٹی، انصاف اور مساوات. While establishing just society, the Muslim put an emphasis on justice. تو مسلمان جو ہے وہ انصاف پر بہت زور دیتے ہیں. It is determined in Islamic belief that all human beings are to be given equal status without any discrimination of race, caste, color, creed, language and culture. اور یہ کہ تمام مسلمان جو ہے تمام انسانوں کو حق دیں ان کا، اور اس میں کسی طرح کا فرق نہ رکھا جائے، اس میں ذات کا، رنگ کا، عقیدے کا اور زبان اور ثقافت کا. The establishment of equal law and same judicial system for all living in the state is intended. اور اس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر انصاف کے لیے یکساں عدالت قائم ہوگی اور اس کے لیے کسی کے لیے کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا. Independent judiciary and the supremacy of law are the basic conditions of the establishment of equality and justice. اور انصاف اور مساوات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک جیسا عدالتی نظام موجود رکھا جائے. اسلامک سسٹم ہیز لیڈ اسٹریس آن دی ایلیویشن آف جسٹس. اور اسلام جو ہے وہ انصاف کو، اس کے درجے کو بڑھانے پر، بلند کرنے پر یقین رکھتا ہے. ان اے سرمن آن ہز فائنل پلگریمیج خطبہ حجۃ الوداع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین دس فیکٹ ان دی فالوئنگ ورڈز. اور اپنے آخری جو خطبہ نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر دیا تھا، یعنی خطبہ حجۃ الوداع، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، او پیپل آل آف یو ہیو ون گاڈ اینڈ آل مین کائنڈ از آف اسپرنگ آف ایڈم. اے لوگو تم سب ایک خدا کے ہو اور تمہاری سب کے سب آدم کی اولاد ہو. اینڈ عرب ہیز نو سپریورٹی اوور نان عرب. کسی عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں. نار نان عرب ہیز اینی سپریورٹی اوور این عرب. اور نہ ہی کسی عرب کو کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی برتری حاصل ہے. وائٹ ہیز نو سپریمیسی اوور بلیک. اور کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں. اور بلیک ہیز اینی سپریورٹی اوور وائٹ. اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی سبقت حاصل ہے. تو اسٹوڈنٹ آج ہم اتنا ہی سبق پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے چند شارٹ کوشچن جو میں نے آپ کے لیے اسکرین کے اوپر لکھے ہیں، اور یہ کوشچن آپ دیکھیں گے، آپ کو بتائے جائیں گے. تو ابھی آپ دیکھیں، یہ آپ کے لیے جو شارٹ کوشچن ہے یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اور پہلا کوشچن جو ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ واٹ از مینٹ بائی توحید. توحید کا مطلب کیا ہے؟ تو کہ وننیس آف گاڈ. توحید مینز دیٹ اللہ از دا اونلی ماسٹر آف دی یونیورس. کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اینڈ ہی از دا اونلی ماسٹر آف دی یونیورس. اور اس کا آقا ہے، مالک بھی ہے، کریٹر آف دی یونیورس. اس کا کریٹر بھی ہے، اس کا تخلیق کرنے والا ہے، خالق ہے. اینڈ نتھنگ از بیانڈ ہز نالج. اور کچھ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے. کوشچن نمبر 2 ہے واٹ از دی ٹرانسلیشن آف ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس کے اسٹوڈنٹ مطلب ہے کہ اللہ ہیتھ پاورز اوور آل تھنگس. کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں پر قدرت حاصل ہے. اور اس کا جو آخری سوال ہم دیکھیں گے وہ ہے واٹ ڈو یو مین بائی دی فیتھ ان پرافٹہڈ. اور عقیدہ نبوت سے، ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ فیتھ ان پرافٹہڈ مینز ٹو بلیو دیٹ اللہ سینٹ میسنجرز فار دی گائیڈنس آف مین کائنڈ. یہ ایمان رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور رسول بھیجے. اٹ از کمپلسری فار اے مسلم ٹو ہیو اے اسٹانچ بلیف ان پرافٹہڈ. اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس پر پختہ یقین رکھے وداؤٹ ہیونگ اینی کائنڈ آف ڈاؤٹ. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو فرینڈ یہ آپ کا پہلا لیکچر تھا جو ریوائز کرنے کے لیے، آپ کو ریویژن کے لیے ہوا تھا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ سبق میں ملاقات ہوگی. ٹل دیٹ اللہ حافظ.